खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बैठक। हमा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह बकौल आपके के क्या मेरा वो सवाल वहीं के वहीं रह गया, क्योंकि फिर बात मैडम से शुरू हुई तो उस तरफ निकल गई। टैक्स के हवाले से क्या आप चाहते हैं कोई छूट मिले, या क्या ऐसी चीज़ आपको फेवर मिले कि जो अभी मौजूदा हालात के अंदर आपके कारोबार बड़े डिस्टर्ब हुए, और छोटे पैमाने पे जिस तरह हुकूमतों ने कहा कि भाई हम इनको कोई छूट देंगे, हम कोई उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, क्या आप समझते हैं कि ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ? देखें, टैक्सेस में तो थोड़ी छूट देनी चाहिए हमें। अगर हम बात करते हैं कराची की, सिर्फ कराची की बात करते हैं, अगर आप पूरे पाकिस्तान का, जो मैं बार बार कहता हूँ, अब खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई तासुब करते हैं अपना पूरे पाकिस्तान की शहरों के अंदर और कराची के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब इतना टैक्स देता है और उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो हमारा सवाल ये आता है कि दूसरों से क्यों नहीं टैक्स लिया जाता। अगर आप लाहौर जाते हैं, पंजाब देखते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखें, उसके बाद आप कराची आते हैं, तो कराची, जो मैं मानता हूँ कि कराची जो है वो पॉपुलेशन के हवाले से उसको लोगों के हिसाब से बड़ा मुश्किल है उसको कवर करना, लेकिन फिर भी कराची के लोग जब इतना टैक्स देते हैं, 70% टैक्स देते हैं, तो उनको फिर फैसिलिटेट भी ज़्यादा किया जाए। मैं नहीं कहता कि उनको 70% फैसिलिटेट किया, एटलीस्ट उनका जो हक है उनको वो दिया जाए। और टैक्सेस के मामले में अगर छूट की बात की जाए, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग बहुत कम देते हैं, खासतौर पर स्मॉल ट्रेडर्स डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारी चीज़ों में देते हैं। आपको भी पता है, अब एक एक चीज़ डिफाइन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कितनी चीज़ों में, एक साबुन भी लेने जाते हैं तो हमें उसके ऊपर टैक्स देना है, हर चीज़ के ऊपर हमें टैक्स देना है, हम देते हैं। और जहाँ ये कहा जाता है कि ताजर जो है वो टैक्सेस नहीं देना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि हमें कारोबार करने दिया जाए, प्रॉपर तरीके से काम करने दिया जाए। हमें ये जो भी बीच में हरासमेंट थी एनआईसी की, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, लोगों ने कारोबार करना जो है मुश्किल हो गया, बैंक अकाउंट्स को चलाना बंद कर दिया। ये चीज़ खत्म की जाए, लोगों को मतलब खुल के कारोबार करने दिया जाए, तो लोग खुद खुशी से इंशाल्लाह जो है ना टैक्सेस देंगे मेरे हिसाब से। अच्छा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जब आप इस फील्ड में आई और जब आपने काम का आगाज किया, तो मैं समझता हूँ कि जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपसे मुंसलिक हुए, तो आपको कैसा लगा? क्योंकि ये तबका बड़ा ऐसा था कि जिसके अंदर वो कहते थे कि हाँ हम करा देंगे, ये करा देंगे, फिर वो 4 बंदे नहीं आए, 6 बंदे नहीं आए, ये नाले भरे हुए, ये भरे हुए, ये सारी चीजें। तो आपने इसको कैसे टैकल किया, किस तरीके से उसको सिस्टम के अंदर लेकर आई? काफी मुझे तो अच्छे लगे। अब चाहे वो पब्लिक की बात हो, मेरी टीम की बात हो, बात भरोसे की होती है। आई थिंक इट्स व्हेन यू हैव फेथ इन देम, आप उनको दिखाते हैं आपको उन पे भरोसा है, अच्छे काम करते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वर्किंग एज अ टीम एंड हाउ यू कैरी द पीपल टुगेदर। हमारी ट्रेनिंग भी इसी सिलसिले में होती थी, रोल प्लेइंग भी होता था, वी गेट ऑल द पीपल इन्वॉल्व। पहले से हमें पता था कि वी हैव टू प्ले दैट कोऑर्डिनेशन रोल, दैट सेंटर पॉइंट, दैट फोकल पॉइंट। अच्छा, हमें ये भी कहा जाता था कि हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है एसी का, इट्स एवरीथिंग अंडर द सन। तो हमें पता था कि हर चीज कंप्लेन दे कैन कम ओवर टू अस, और हमारा काम है उसकी सही जगह पहुंचा देना एंड फॉलो अप भी थोड़ा करना। वैसे मेरी टीम काफी अच्छी है इसी प्लेटफॉर्म से। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। जो मेरी टीम है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे दे आर वर्किंग। तो माशाल्लाह मेरे लिए ओवरऑल तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सो फार। हमारा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, क्या आप समझते हैं कि छोटा ताजिर किस तरह अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है? किस तरीके से उसको आप लोग देख रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ आपने निकाली है कि जो बिल्कुल ही इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही पीछे हो गया था? कोई आपने किया या हुकूमत ने किया? आपके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं इस वक्त कोविड के बाद, वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं। हम कहीं भी जाके बैठ के बात करते हैं और कोई इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो उस वक्त इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जो है ग्रोथ कर रही हैं। आप भी देख रहे हैं, बेटरमेंट हो रही है इसके अंदर। लेकिन स्मॉल ट्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनको हुआ है, और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो स्मॉल ट्रेड को हुई है। चाहे उनकी जो है वो शॉर्ट ऑफ मार्केट में जो है वो टाइमिंग की वजह से हुई है, उनको उनको जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हरासमेंट हैं, पेमेंट के इश्यूज़ हैं। पहले हमारे पास अगर 1-2 केसेस होते थे, अब 10-10 केसेस हैं। लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, दिवालिया निकल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ज़्यादातर, मैं कहूँगा 90% जो है वो स्मॉल ट्रेड के साथ हो रही हैं। तो असल जो गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है वो स्मॉल ट्रेड के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर किसी किस्म का उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, रिबेट देने की ज़रूरत है, तो वो स्मॉल ट्रेडर्स को देने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आपने कभी हुकूमत से कोई मुज़ाकरात किए, कोई हुकूमत के पास गए, आपने कोई ऐसी चीज़ें की जो अपनी ताजिर बरादरी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं इस हवाले से, ताकि वो लोग भी मुतमईन हो सके कि हमारे जो जो लीडर हैं, जो हमारे जो लोग हैं, वो वाकई इस हवाले से हमारे लिए कोई काम कर रहे हैं?
میں مختلف وقتوں میں ملاقات کرتے رہتے ہیں، ہمارے گروپ سے ملاقات کرتے ہیں، میں کیونکہ خود ٹریڈ سیکرٹری رہا ہوں فیڈرل کی طرف سے، اور مجھے زیادہ اندازہ ہے کہ کیا چیزیں ہیں، گورنمنٹ کیا کام کرنا چاہتی ہے، کیا نہیں کرنا چاہتی ہے، تو ہم مختلف وقتوں میں ملاقات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کو چھوٹے تاجروں کے ایشوز جو ہیں وہ اتنے نظر نہیں آتے۔ میں پھر کہوں گا کہ وفاق سے ریکویسٹ کروں گا کہ وفاق جو ہے اس وقت جو چھوٹے تاجروں کے ساتھ ہے نا، وہ اس طریقے سے نہیں چل رہی جو انڈسٹریز کی طرف ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ملک کی ترقی کے لیے انڈسٹریز کا گروتھ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اسمال ٹریڈ بھی بہت ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا، کووڈ 19 کے حوالے سے میڈم میں آتا ہوں، کیا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت عملی ہو جس سے آپ بھی سیٹسفائی ہو، عوام کو بھی آپ ساری چیزوں کو کور کروا سکیں؟ کیا آپ کے حکمت ذہن میں کیا عملی خاکہ ہے؟ خاکہ کہ ٹیمپریری پرابلم ہے، ابھی پتا چلا کہ ویکسین بھی آ گیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد یہ مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ تب تک ہر کوئی اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر لے، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اچھا، میرا اپنا چھوٹا بیٹا ہے تو دیٹس وائی آئی نیڈ ٹو بی مور کیئرفل۔ میں جاتی ہوں تو گلوز، ماسک، سب کچھ پہن کے، پھر ہم تو پبلک میں بھی ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے۔ اچھا، ہم جا رہے ہیں روڈوں پہ ہر جگہ عوام کی خاطر، پھر عوام ہی نہیں جب کوآپریٹ کرتی تو دیٹ گیٹس ریئلی سیڈ۔ تو وی جسٹ وانٹ کہ ہر کوئی بس اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کرے، کچھ ٹائم کی تکلیف ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ٹھیک ہو جانے، ایک بھروسہ اینڈ جسٹ فالو دی SOPs which اچھا، are prescribed as per آپ کسی دکان کو requirement۔ سیل کرتی ہیں یا کسی چیز کو وہ کرتے ہیں تو آپ کو کیسا کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا اور اس کے ساتھ کوئی ایسا وہ لگتا ہے آپ کو، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا، until and unless it's necessary I don't just go around sealing۔ اچھا، جب میں جا کے دیکھتی ہوں کہ واقعی میں صحیح سے وائلیشن ہو رہی ہے، کبھی کبھی کچھ نہ تصویریں لینا اور ویڈیوز بھی بناتے کہ ٹو انشور کہ جینوئنلی وائلیشن ہو رہی تھی، پھر جب ہو رہی ہے کبھی کبھی تھوڑا سا سختی لینا پڑتا ہے، جیسے ماں باپ سختی کرتے ہیں بچوں پہ ان کی اپنی اچھائی کے لیے، تو ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو بی فار دیئر بینیفٹ، اور انشاءاللہ اس کے اثرات زیادہ اچھے آتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا، بچہ ایک دفعہ آپ ان کو ڈانٹتے ہیں تو تھوڑا امپروو ہو جاتا ہے، پھر وہی چیز ریپیٹ نہیں کرتا، تو وہ ماں باپ والا رول ہے۔ اسٹیٹ ہیز ٹو پلے بوتھ رولس، کبھی پیار سے کبھی سختی سے، بچوں کی اپنی بہتری کی خاطر، تو اس طریقے سے میں اس کو دیکھتی ہوں۔ اچھا، ہمارے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوارڈینیشن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسے ڈپٹی کمشنر آپ کے ساتھ ملے، کمشنر آپ کے ساتھ ملے، تاکہ یہ جو چیزیں اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ریگولر ملتے بھی رہتے ہیں، مطلب وہ کوارڈینیشن کا ایشو نہیں ہے، لیکن جو بات ہو میٹنگ ہو اس پہ عمل ہو، تو وہ چیزوں کا تھوڑا بہت آتا ہے، پرابلم آتا ہے، لیکن کچھ امپرومنٹ نظر آ رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اور امپرومنٹ ہوگی۔ ہر وقت ایسی بات نہیں، کڑوی بات نہیں کرنی چاہیے، اب یہ اچھا کام کر رہی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو نہیں کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اگینسٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے دکاندار، ہمارے لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ میڈم، کوئی فنڈ کی پرابلم آپ کو درپیش ہوتی ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ جس وقت آپ آئیں، آپ لوگ سارے کے سارے چاہ رہے ہیں کہ ہم پورے سینٹر کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ تو کہاں آپ ناظم آباد کے سینٹر کی وہ نمائندگی کر رہی ہیں، تو کہاں آپ کو کوئی فنڈ وغیرہ کی پرابلم آتی ہے کہ کہیں میں اس کام کو ایسے کروں، اس کام کو ایسے کروں، کوئی فیور کسی کی طرف سے آتا ہے تو آپ کو خوش ہوتی فیور تو اس لحاظ سے آئی ٹرائی ٹو گیٹ پیپل آن بورڈ، جیسے جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پاسبل ہو، جیسے ہمیں لائک DC صاحب نے ایک فری ہینڈ دیا کہ آپ AC ہیں، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ کر سکتی ہیں بیوٹیفیکیشن کے لیے یا کوئی اور کام بھی نا، تو آئی ہیڈ پیپل کمنگ ان کہ میڈم ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ پروجیکٹ دیں، آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، تو آئی تھنک دا پبلک از کمنگ فارورڈ۔ فنڈس کا ایشو رہتا ہے، بالکل مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آئی ٹرائی اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ اپنے پاکٹ سے بھی دوں نا، میری ذمہ داری ہے۔ اچھا، آج کل ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں تو کچھ حد تک فنڈس ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن اینڈ از فار اے پرٹیکولر ورک جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے، تو اس میں وی آر ٹرائنگ ٹو مینیج، ٹھیک ہے، کہ جتنا زیادہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہم کر سکیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ان کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جیسے پاکٹ منی سے بھی ہم کرتے I تو don't ایسا mind doing it، ہمارا کام ہے کرنا، مطلب I put in, somebody else puts in, and it goes for a greater cause۔ ایک ذمہ داری آئی تھنک، corporate social responsibility اداروں کی بھی ہوتی ہے، پرسنلی بھی ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو I'm happy if I can invest in something for the public، it's totally fine۔ ہمارا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ واقعی ان کو اس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے پاکٹ سے؟ آپ جیسے آپ لوگ بھی تاجر برادری بھی ان کے ساتھ مل کے اس حوالے سے کام کرتی ہیں جیسے؟ دیکھیں، انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، اگر یہ اس طرح کام کرنے کے لیے ویلنگ ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کی کوئی اتنی پاکٹ منی تو ہے نہیں کہ پورا ناظم آباد کو ٹھیک کر دیں، لیکن یہ ایک اچھے سوچ ہے ان کی،
اور جب ان کی ایسی سوچ ہوگی تو انشاءاللہ مجھے نظر آتا ہے کہ ناظم آباد کو یہ چینج کر دیں گی، اور جب یہ ناظم آباد کو چینج کر دیں گی تو ہم دعا کریں گے کہ ایسے لوگ آگے جائیں اور اب ایکسپیکٹ کریں گے کہ دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے کام کریں۔ اچھا، کوئی ایسا پیغام ہماری یوتھ کے حوالے سے، ہمارے چینل کے حوالے سے آپ دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا آپ کے چینل کے لیے کہ وہ جو ہے وہ آیا ہے چینل، اور امید کرتا ہوں کہ وہ کراچی کا اور پاکستان کا پوری دنیا میں ایک اچھا پرسیپشن دے گا۔ انفارچونیٹلی میڈیا والے جو ہے وہ بری خبریں جو ہے بڑے جلدی دکھا دیتے ہیں، اچھی خبریں جو ہیں وہ دکھاتے نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے لوگ ہیں وہ اچھی خبریں جو ہیں وہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں اور بری خبروں کو جو ہے پسند کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دوں گا، میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی، کہ اچھی باتیں کریں کراچی کا پوری دنیا میں اور پاکستان کا اچھا پرسیپشن دیں۔ اچھا میڈم، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں بھی بس یہی کہنا چاہوں گی، فرسٹ آف آل آپ کو بھی بہت زیادہ مبارکباد، آئی ایم ہیپی ٹو بی کمنگ ہیئر فار دا فرسٹ ٹائم، اور دعا ہے آپ انشاءاللہ بہت آگے نکل آئے. یو اسپیک سو ویل اینڈ آئی ایم شیور یو ہیو اے بیوٹیفل فیوچر ہیڈ ان میڈیا ایز ویل. اچھا بس آئی وانٹ دا پیپل ٹو بی ہیپی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امیدیں رکھیں، اچھے کام کریں اینڈ ٹرسٹ اللہ، ہیو فیتھ ان یور سیلف. میراکلز ہیپن ایوری ڈے، اور اس کی ایک مثال میں خود ہوں جو میں آپ کو اپنے بارے میں بتایا. ایسا ایک بات ہے، جب میں چھٹیوں کے لیے جانا چاہتی تھی سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے، تو میرے باس بہت اچھے انسان ہیں، ہی ہیڈ اے ہول فیملی آف سول سرونٹس. وہ کہتے ہیں بیٹا مجھے پتا ہے کہ سی ایس ایس کی تیاری کیسے ہوتی ہے، کہتے ہیں جاؤ شوق پورا کر کے آ جاؤ. تو میں نے جا کے آئی گیو دی ایگزام، اور لٹرلی اس پاس ہونا، پی ایس ڈی ایم جی مل جانا، آئی تھنک اٹ واز نتھنگ شارٹ آف اے میراکل. اس کے ساتھ میرا چھوٹا سا بیبی بھی تھا، ہی واز جسٹ اے فیو ڈیز اولڈ وین آئی ٹوک ہم ٹو اکیڈمی. لوگ بڑے کہتے تھے کہ اتنا چھوٹا سا کچھ دنوں کا تھا، وہ میرے ساتھ گیا، کسی نے وہ یقین نہیں کیا کہ ہو پائے گا، لیکن الحمدللہ سب کچھ خیریت سے ہو گیا. میرا بیٹا اب 2 سال کا ہے اینڈ وی پاس دیٹ فیز رائٹ. سو اللہ تعالیٰ پہ امید رکھنا ہے، نتھنگ از امپاسبل، اپنے آپ پہ فیتھ رکھنا ہے، اینڈ تھنگس ول ایونچولی آل ہیپن ہمارا انشاءاللہ. صاحب، میں اپنے پروگرام کے آخر کے اندر ہر مہمان سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں. اگر زندگی آپ سے وفا کرے، جو چاہے وہ ہو جائے، جو سوچے وہ ہو جائے، جو آرزو کرے وہ پوری ہو جائے، جو آپ پسند کرے وہ سب ہو جائے، ہر چیز آپ کی مرضی کے عین مطابق ہو، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ ان کی والی بات ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی خواہش کی تھی اور جو بننا چاہتے تھے اللہ پاک نے بڑی اس میں جو ہے وہ مدد کی ہے، اور اپنا ہم جو ہماری جو اوقات نہیں تھی، ہم جو بن نہیں سکتے، اللہ پاک نے ہمیں اس میں وہ کیا. بس ایک میرے اندر رہ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی خواہش رہ جاتی ہے کہ میں اگر دوبارہ مجھے کبھی موقع ملے تو میں اپنے ماں باپ کی اور زیادہ خدمت کروں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ کلوز ہوں. جیسے جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے، ماں باپ الحمدللہ میرے ساتھ ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں، کیونکہ اکلوتا ہوں اپنے ماں باپ کا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ چیزوں میں کمی رہ گئی ہے، اور شاید میرے پاس وقت بھی کم ہے کہ میں اس طریقے سے کر پاؤں نہ کر پاؤں. لیکن میری یہ خواہش رہ گئی، اور میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں اور ماں باپ کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا صلاح دے گا. میڈم سیم سوال آپ سے یہی. I think I'm happy as I am. Alhamdulillah. I think I got more than what I deserve. بس اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ I can give back to the society what's required from me. زندگی کتنی لمبی ہے اس کا کچھ نہیں پتا، ہم جائیں تو لوگ دعاؤں میں یاد کریں کہ اچھے انسان تھے، بس یہ چیز ہے، صدقہ جاریہ کر کے جائے انشاءاللہ. بہت اچھی بات. بہت شکریہ حماد پونا والا صاحب، بہت شکریہ فاطمہ سائمہ احمد صاحبہ. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.